تو ایک ابو زرعہ ہیں جن کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد، اور ساری زندگی حدیث کی خدمت کی. اب ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ ہو گئے بے ہوش. اب ہوش میں لانا ناممکن، اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمنا کہ اتنا بڑا محدث مر رہا ہے، کلمہ ہی پڑھتا جائے. ویسے تو ضروری نہیں ہوتا، کلمہ تو دل میں ہوتا ہے. ایمان پہ خاتمہ ہونا الگ چیز ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا الگ چیز ہے. ایمان پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پاتے. کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ اللہ یہ بول جاری کر دیتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو سیدھا جنت میں پہنچانا ہوتا ہے، جن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونے میں، چلو بھائی سیدھا لے جاؤ. ان کی زبان پہ اللہ کلمہ جاری کر دیتا. تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش، اور کلمہ کیسے پڑھیں تو بے ہوش ہیں. تو 2-3 محدث ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک منذر بن شازان، ایک ابو سلمہ، ایک ابو حاتم. یہ 3 حضرات ان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کی سند کو منذر بن شازان نے پڑھا. حدثنی ضحاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. سند آدھی پڑھ کے چپ ہو گئے. منذر بن شازان نے یہ پڑھا. محمد بن سلمہ اور ابو حاتم، یہ 2 حضرات اور بیٹھے. ابو سلمہ نہیں، محمد بن سلمہ اور ابو حاتم. اب ابو حاتم نے اس حدیث کی سند کو اپنے عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے. ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا. دونوں کانوں میں آواز گئی، حدیث پاک کی سند اندر گئی. سند اس واسطے کو کہتے ہیں جس سے حدیث ہم تک پہنچتی ہے. یہ بالکل بے ہوش پڑے ہوئے تھے. بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کی زبان چل پڑی کہ کانوں میں گئی آواز، اس نے لاشعور کو حرکت دی، اور شعور کے ہوش میں آئے بغیر لاشعور سے آواز نکلی اور زبان پہ آئی. اور انہوں نے اس حدیث کی سند کو اور پوری حدیث کو یوں پڑھا، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب. باقی دونوں یہاں چپ ہو گئے تھے، یہ بے ہوشی میں آگے چلے. عن کثیر بن مرۃ الحضرمی، آگے چلے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار. مجھے ابو عاصم نے بتایا، انہیں عبد الحمید بن جعفر نے بتایا، انہیں صالح بن ابی غریب نے بتایا، انہیں کثیر بن مرہ حضرمی نے بتایا، انہیں معاذ بن جبل نے بتایا رضی اللہ عنہ. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتایا کہ جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی اور انتقال ہو گیا. ساری زندگی کلمے پر گزری، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ گئی. ایک سینمے کا مالک مر رہا تھا لاہور میں، تو اسے کہتے کلمہ پڑھو، وہ پوچھتا ہاؤس فل ہے کہ نہیں، ہاؤس فل ہے کہ نہیں. یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی. یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. ہاؤس فل ہے کہ نہیں، ہاؤس فل ہے کہ نہیں. اسے ہی کلمہ یاد آتا ہے جو کلمے کے مطابق زندگی گزارتا ہے.
پھر اس پر میرے اللہ کا فضل اور احسان شامل حال ہوتا ہے، پھر زبان چلتی ہے، ورنہ کون چلنے دیتا ہے؟ www.darsequran.com